بسم اللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و سامعین، رمضان المبارک کے نماز تراویح سے قبل درس قرآن میں گزشتہ سالوں میں ہم قرآن پاک کے مختلف صورتوں آیات کے تحت گفتگو کرتے تھے۔ اس سال مجھے محترم برادرم ذوالفقار صاحب نے سورہ نور کے متعلق گزارش کی تھی کہ اس پر جو ہے وہ گفتگو کی جائے، کیونکہ جمعۃ المبارک پر میں نے لوگوں سے کہا تھا کہ 2 صورتوں کی رمضان المبارک میں تلاوت اور اس کی تشریح ضرور پڑھیں، سورہ نور اور سورۃ الحجرات۔ تو اسی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے یہ ذمہ داری مجھ پر لگا دی کہ آپ اس کو تھوڑا سا بیان کریں، تو میں اسے ثواب سمجھتے ہوئے کہ قرآن پاک کی تفسیر بیان کرتے ہوئے اگر کسی کے دل میں کوئی بات اتر جائے تو اس کا ثواب ہمیں اللہ رب العزت سب کو عطا فرمائے۔ قرآن پاک جو ہے یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے نہیں کہ جو اس کے اندر موجود نہ ہو۔ اسی لیے قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سارے اگلے اور پچھلے جتنے علوم ہیں وہ سارے کے سارے اس کے اندر جمع ہے، یہ مجموعہ ہے۔ اور یہ اس لیے کہتے ہیں قرآن یا تو قارآ سے بنا ہے، قرآن کا لفظ قارآ سے بنا ہے جس کا معنی ہوتا ہے جمع ہونے کے۔ تو چونکہ سارے علوم اس کے اندر جمع ہیں تو اس لحاظ سے اس کو کہا گیا ہے کہ یہ قرآن ہے، سبحان اللہ، یہ قرآن ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیات کو، اس کی صورتوں کو جمع کیا گیا ہے، تو اس لحاظ سے اس کو قرآن کہتے ہیں۔ یا اس لحاظ سے بھی قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ بکھرے ہوئے لوگوں کو اس نے جمع کر دیا ہے۔ کوئی عربی ہے، کوئی عجمی ہے، کوئی عراقی ہے، کوئی ہندی ہے، کسی نسل سے تعلق رکھتا ہے، اس کی زبان مختلف ہے، اس کا لباس مختلف ہے، اس کا طعام کھانا مختلف ہے، الگ الگ ان کا کلچر ہے، مگر جب قرآن کے مقام پر آتے ہیں تو سب لوگ ایک مقام پر جمع ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو اس نے بکھرے ہوئے لوگوں کو ایک مقام پر جمع کر دیا ہے، اس لیے کہا کہ یہ قرآن ہے۔ یا یہ قراءۃ سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے پڑھا ہوا، پڑھا ہوا۔ ایک ہوتا ہے پڑھا ہوا کوئی چیز ویسے رکھی، وہ نہیں، پڑھا ہوا، ریڈ جس کا معنی ہوتے ہیں، پڑھا ہوا۔ چونکہ اللہ رب العزت نے جتنے انبیاء کرام پر کتابیں یا صحیفے نازل کیے وہ سارے لکھے ہوئے تھے، لکھے ہوئے تھے، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ جو کتاب عطا فرمائی گئی یہ پڑھی ہوئی ہے، کہ جبرائیل علیہ السلام آتے تھے، وہ پڑھتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سنتے تھے، پھر اس کو پڑھتے تھے۔ تو یہ پڑھی ہوئی کتاب ہے۔ لکھی ہوئی چیز سے پڑھی ہوئی چیز جو ہے یہ بہتر ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، مثلا یہ لکھا ہوا ہو کسی جگہ پر کہ چلے جاؤ، مضمون لکھا آ رہا ہو، لکھا آ گیا ہے چلے جاؤ، تو اب یہ ہم یہ بھی لے سکتے ہیں کہ چلے جاؤ، یعنی کہ اس نے بڑے آرام سے کہا ہے کہ ہاں چلے جائیں، کام مکمل ہو گیا ہے، اور اب پتہ نہیں ہے کہ اس نے اس انداز سے کہا گا چلے جاؤ، غصے سے کہا ہو، اب یہ پتہ نہیں چلتا، یہ چونکہ لکھا ہوا ہے۔ یا اس نے سوالیہ طور پر کہا ہے چلے جاؤ، یعنی پوچھا جا رہا ہے، اب یہ پتہ نہیں چل رہا،
لیکن جب بولا جائے گا، بول کر بات کی جائے گی تو اس میں ساری چیز عیاں ہو جائے گی۔ تو قرآن کو اس طرح کھول کر بیان کر دیا کہ اللہ نے اسے پڑھا ہوا بیان کیا کہ تاکہ کسی چیز کی کوئی چیز کمی باقی نہ رہ جائے۔ اس لیے کہا کہ قرآن کسے کہتے ہیں؟ القرآن ہوا کلام اللہ، قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، المعجز جو معجزہ ہے، المنزل علی سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بواسطۃ جبریل، کہ جو جبریل کے واسطے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کیا گیا، المکتوب فی المصاحف جو صحیفوں میں لکھا گیا ہے، اور المتعبد بتلاوتہ جس کی تلاوت کرنا عبادت ہے، اور والمنقول بالتواتر اور وہ تواتر کے ساتھ یہاں تک ہم تک پہنچا ہے، یہ نہیں کہ اس کا درمیان میں گیپ آ گیا، نہیں، تواتر کے ساتھ چلا رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، اس کے اندر تمام علوم ہے، تمام علوم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے کہ فَإِنَّ فِيهِ علم الاولین والآخرین، کہ اس کے اندر اولین اور آخرین جتنے بھی ہیں ان تمام کا علم اس کے اندر موجود ہے۔ کسی شاعر نے اس کو عربی زبان میں یوں کہہ دیا کہ جمیع العلم فی القرآن لیکن، جیسے اشعار ہوتے ہیں نا عربی زبان میں، یہ شعر میں اس نے کر دیا کہ جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال، کہ قرآن پاک میں ہر علم موجود ہے لیکن لوگوں کے ذہن جو ہیں وہ اس کا ادراک کرنے سے قاصر ہیں۔ علم ہر ایک موجود ہے اس کے اندر، مگر اس کے اندر ہر ایک علم موجود ہے، مگر قاصر ہے بندہ اس کو پڑھنے سے، نکال نہیں سکتا اس کا کہ اس کا میننگ کیا ہے، اس کے اندر اور کون سا علم ہے۔ چابی اندر لے ہے، لائٹ آن کر دو، پہلے والا اوپر کر دو، دوسرا ادھر کر دو، ٹھیک۔ تو یہ ہر ذہن جو ہے وہ اس کو پڑھنے سے قاصر ہے، تقاصر عنہ۔ اور پھر اس کے اندر علوم کا جہاں تک تعلق ہے، جمیع علوم، کتنے علوم ہیں؟ اتنے علوم ہے جس کا بندہ احاطہ ہی نہیں کر سکتا، صرف ناممکن ہی نہیں بلکہ محال ہے، پتہ ہی نہیں کون کون سا علم ہے۔ کئی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے عقل میں نہیں ہیں مگر اس کے اندر موجود ہیں، اس لیے قرآن نے کہا کہ یہ متشابہات چیزیں بھی اس کے اندر موجود ہیں، پتہ نہیں ہے۔ تو کسی نے کہا کہ تین چیزیں، جیسے قاضی ابو بکر ابن عربی فرماتے ہیں کہ تین اس کے اندر علوم ذکر کیے گئے ہیں اہم، جو صراحتاً ذکر کیے گئے۔ ایک ان کا توحید کا ذکر کیا گیا، تذکیر کا ذکر کیا گیا، اور احکام بیان کیے گئے۔ ابن جریر جو طبری ہیں وہ لکھتے ہیں تین ہیں، مگر انہوں نے تین مختلف بیان کیے۔ توحید کو توحید کی جگہ پر رکھا کہ ایک توحید ہے، اور دوسرے نمبر پر انہوں نے بیان کیا کہ اخبار ہے، اور تیسرے نمبر پر انہوں نے بیان کیا دیانات ہے۔ کچھ مفسرین نے فرمایا تین نہیں چار ہیں، انہوں نے کہا اس کے اندر جو صراحتاً علم بیان کیے گئے اس کے اندر ایک امر ہے، حکم دینا، ایک نہیں ہے، کسی چیز سے روکنا، ایک خبر ہے، لوگوں کو اس کے بارے میں مطلع کرنا، خبر دینا، اور ایک استخبار ہے۔ کسی نے کہا کہ چار نہیں چھ ہے، ایک امر ہے اس کے متعلق بحث کی گئی، نہیں کے متعلق بحث کی گئی، خبر ہے، استخبار ہے، اور پھر وعدہ ہے اور وعید ہے، ڈرایا بھی گیا ہے کسی چیز سے، بتایا بھی گیا ہے کہ یہ ہے، چھ ہے۔ مگر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے قرآن پاک کے ان مضامین کو، ان علوم کو بڑے خوبصورت طریقے سے بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں پانچ ہیں جن کو بڑے صراحت سے بیان کیا گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں علم الاحکام، ایک جگہ ہے، آگے بیٹھ جائیں صاحب درمیان میں، علم الاحکام، علم المخاصمہ جس کو علم الجدل بھی کہتے ہیں، علم التذکیر بآلاء اللہ، تین، نمبر چار علم التذکیر بایام اللہ، چار، اور نمبر پانچ علم التذکیر بالموت وما بعدہ۔ یہ پانچ علوم بیان کیے گئے۔
پہلا کیا ہے؟ علم الاحکام. آپ فرماتے ہیں اس کے تحت قرآن پاک میں فرض کے متعلق گفتگو کی گئی ہے، واجب کے متعلق گفتگو کی گئی ہے، مستحب کے متعلق گفتگو کی گئی ہے، مباح کے متعلق گفتگو کی گئی ہے، مکروہ کے متعلق گفتگو کی گئی ہے، اور حلال حرام کے بارے گفتگو کی گئی ہے. ان چیزوں پر گفتگو کی گئی ہے. اور پھر اسی کے تحت پھر معاملات پر گفتگو ہو گئی، معاشرت پر گفتگو ہو گئی، سیاست پر گفتگو ہو گئی. اسی کے تحت قرآن نے ان چاروں پر گفتگو کی ہے. سبحان اللہ. پھر کہا کہ یہ علم الاحکام ہے. ایک دوسرے نمبر پر بیان کیا تھا علم المخاصمہ، جس کو علم الجدل بھی کہتے ہیں. ہم بھی بولتے ہیں نا جدل وغیرہ، عربی زبان کا لفظ اب اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. مخاصمہ کہ قرآن پاک میں 4 گمراہ فرقوں یا 4 گمراہ گروہوں کے متعلق بحث کی گئی ہے. ایک یہود، نمبر 2 نصارہ، نمبر 3 مشرکین، اور نمبر 4 منافقین. ان 4 گروہوں پر پھر اللہ رب العزت نے گفتگو کی ہے. پورے قرآن میں اس کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں کہ کن کن مضامین پر قرآن نے گفتگو کی ہے. تیسرے نمبر پر بیان کیا کہ علم التذکیر بآلاء اللہ، اللہ رب العزت کی نعمتوں اور اس کی نشانیوں کا ذکر اللہ نے بیان فرمایا ہے. اللہ نے فرمایا میں نے آسمان کو کیسے پیدا کیا ہے، یہ اس کی نشانی ہے کہ مجھے پہچاننا ہو تو اس کو دیکھو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس نے بیان فرمایا زمین کو دیکھو میں نے کیسے پیدا کیا ہے، آسمان کو بغیر پلر کے کھڑا کر دیا ہے. زمین کو دیکھو اس کے نیچے پانی ہے اور کس طرح یہ ٹھہری ہوئی ہے، میں نے کر دیا تمہارے لیے، تم بڑے آرام اور وقار کے ساتھ چلتے ہو. اس کو دیکھو. اس کے متعلق گفتگو کی ہے. اللہ رب العزت کی نشانیاں ہیں، اس کی نعمتوں کا اظہار ہے، اس کو ذرا دیکھو. اور پھر جس میں انسان کو ہدایت اور تعلیم ملتی ہے اس کا ذکر کر دیا. اس کے اندر انسان کیسے ہدایت یافتہ ہو سکتا ہے. پھر بیان فرمایا علم التذکیر بایام اللہ، کہ اللہ رب العزت کے دنوں کو یاد کرنے کا علم بندے کو ملتا ہے کہ اللہ رب العزت کے یاد کرنے کے دن کیا ہیں. کہ پھر وہ بتاتا ہے وہ ذرا دیکھو وہ لوگ کہ جنہوں نے میرے دنوں کے اندر میری قدر کی، میرے احکام کو مانا، ان پر میں نے انعام کیا ہے، اور جنہوں نے میرے احکام کی نافرمانی کی ہے ان پر میں نے غضب کیا ہے. تم خود ہی اس کو دیکھ کر اپنے آپ کو الگ کر لو کہ تم نے انعام یافتہ لوگوں میں جانا ہے یا گمراہ لوگوں میں جانا ہے. پھر میں نے اس کے ساتھ موت کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد کے حالات کیا ہیں، یعنی حشر کا ذکر کیا اس کے تحت، نشر کا ذکر کیا اس کے تحت، حساب کا ذکر کیا اس کے تحت، اور پھر اس کے بعد میں نے قیامت، جنت اور دوزخ کا ذکر کیا اس کے تحت. اس کو ذرا دیکھو کہ وہ کیا ہے. یہ 5 علوم پر پورے قرآن میں پھر گفتگو کی گئی ہے. تو یہ پورے قرآن کا ایک سمرائز ہے جو میں نے ذکر کیا کہ اس کے اندر علم الاحکام ہے، اور اس کے اندر علم المخاصمہ ہے، اس کے اندر علم التذکیر بآلاء اللہ ہے، علم التذکیر بایام اللہ ہے، علم التذکیر بالموت وما بعد ہے. یہ بیان کیے گئے. تو ٹائم ہو گیا انشاءاللہ العزیز. کل بات تو سورہ نور پر گفتگو